بہت بہت شکریہ ظاہر شاہ شیرازی صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں پروگرام میں دینے کے لیے. یہ ہتھیار کس قدر خطرناک ہیں، اگر طالبان کے ہاتھ میں ہے پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اسٹریٹجی اب ہمیں اپنانی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں صرف یہی ہتھیار نہیں ہے، تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اسمال آرمز ہیں اور 26,000 اس قسم کے ہیوی ویپنز ہیں جو کہ اس وقت جب امریکی اور اتحادی افواج چھوڑ کے گئے ہیں. اور یہ باقاعدہ سگار کی رپورٹ ہے، GIT انڈیکس کی رپورٹ ہے، ساتھ ساتھ جو لوکل افغان آرمز واچ جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ہتھیار تقریباً اس میں 61,000 گاڑیاں بھی ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، دوسرا جو شولڈر ٹو کہتے ہیں ایئر فائر کرنے والے میزائلز ہیں، پروپیلر گرینیڈز ہیں، میرے پاس اگر ڈیٹیل آپ کو بتاؤں تو M24 گنز ہیں، اس کے علاوہ MI16A4 گنز ہیں جو ہائیلی ہیٹ سنکنگ اور سفسٹیکیٹڈ قسم کی ہتھیار ہیں. اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہم نے دیکھا کہ جو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں اٹیکس ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ جو ہے ہیٹ سنکنگ سنائپر گنز استعمال کی گئی ہیں، نائٹ ویژن گوگلز استعمال کی گئی ہیں، اور باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنا کر پھر TTP اور دوسرے جو دہشت گرد گروپ ہیں انہوں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا ہے. جس کو مطلب پاکستان کے خلاف یہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن ایک خطرناک صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ اب افغان طالبان اور جو گروپس ہیں وہاں پہ جن میں مختلف گروپس ہیں، BLA ہے، فکر الخوارج TTP ہے، TIP ہے، ان گروپوں نے بھی یہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کی خریداری اور خرید و فروخت جاری ہے. دوسرا جو روٹ استعمال کیا جا رہا ہے ڈرگز سمگلنگ کے لیے، سوری ٹو کٹ یو ظاہر صاحب، خرید و فروخت کے لیے بہت بھاری بھرکم رقم درکار ہے. لاکھوں ڈالرز کی باتیں ہو رہی ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں، وہ رقم کیسے ان کے پاس ہے؟ اتنی رقم موجود ہے کیا طالبان؟ میرے خیال میں ہاسٹائل ایجنسیز موجود ہیں، 7 سے 8 بلین ڈالر کا اسلحہ ہے. اور یہ طالبان جیسے خود ان کے جو فورن وزیر خارجہ ہیں امیر متقی، انہوں نے کہا کہ افغانستان کو لوگوں سے اتنے خطرات نہیں ہیں کیونکہ اب طالبان کی حکومت قائم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جو نیبرز ہیں ان کے خلاف ان کو استعمال نہیں کریں گے. اب یہ لیکن اب یہ ہتھیار ظاہر صاحب TTP کے ہاتھ میں لگ گئے ہیں، پاکستان کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں ہماری حکمت عملی بڑی واضح ہے. ہمارے سابقہ IG تھے، ہمارے موجودہ IG تھے، ہمارا فورن منسٹر تھے، اس کے علاوہ جو خصوصی ایمبیسڈر ہیں صادق، انہوں نے جا کے باقاعدہ کنوے کیا کہ یہ ہتھیار جو نیٹو اور ایساف فورسز سے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور خطرہ یہ ہے کہ اگر ہیوی ہتھیار استعمال ہونے شروع ہوئے تو میرے خیال میں ایک بڑی جنگ اس خطے میں چھڑ سکتی ہے. ایک اور ایڈیشنل چیز میں آپ کو بتاؤں، بلکہ یہ ہتھیار تو اب افغانستان سے ہوتے ہوئے جو ڈرگ روٹ ہے اور خاص طور پر جو قالین جس روٹس کے تھرو جاتے ہیں، اسمگل ہوتے ہیں، وہ تھائی لینڈ میں ہیں، فلپین میں ہیں، ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈین کشمیر میں بھی استعمال ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ہتھیار اب پھیل رہے ہیں، دے آر آن سیل. اور سب سے جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اب امریکنز تو کہتے رہے کہ 7 سے 8 بلین ڈالر کا ہم نے اسلحہ چھوڑا ہے، اس میں تقریباً ان کے اپنی اسٹیمیٹ کے مطابق کم از کم 80,000 گاڑیاں ہیں، کم از کم 70-80,000 ہیوی ویپنز ہیں، 3 سے 4 لاکھ تک اسمال آرمز ہیں جس میں مختلف قسم کی گنز ہیں. تو یہ چھوٹی گنز تو اویلیبل ہیں آپ کو مارکیٹ میں. دیکھیں جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ AK-47 کے بعد جتنے لیتھل ہتھیار ہیں جو کہ امریکن میرینز کے پاس تھے وہ اس وقت دہشت گردوں کے پاس ہیں. اور وہ تمام ہاسٹائل گروپ جو کہ کسی بھی دنیا کے خطے کے اندر دہشت گردی یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں، میرے خیال میں ان کو یہ ہتھیار پہنچ رہے ہیں. اور پیسہ آپ کو دیکھیں، ڈرگ مافیا پیسے دے رہے ہیں، ہاسٹائل ممالک دے رہے ہیں جس میں را آن دا ٹاپ ہے، موساد آن دا ٹاپ ہے، اور وہ لوگ جو کہ خصوصاً پاکستان مخالف تنظیمیں. بالکل آپ نے درست فرمایا ظاہر شاہ شیرازی صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.